بنیادی طور پر کہتے ہیں فارسی زبان کے اندر جو کالے چیز کو، وہ اس کا جو شعر ہے بقول ہندوش بخشم سمرقند و بخارا، کہ میں کالے تل کے اوپر سمرقند و بخارا بیچتا ہوں، بخال ہندوش کالا تل، اس لیے چونکہ ایرانی بھی خوبصورت تھے، ترکمانی بھی خوبصورت ہے، تو یہ کالے تھے بیچارے، ان کو وہ ہندو، یہ ہندوستان کہتے تھے۔ تو یاد رکھو جب بھی کوئی حدیث آیا کرے نا کسی کے بارے میں، تو اس میں اس دور کے جغرافیہ کے لحاظ سے بات کی جاتی ہے۔ یہ جو غزوہ ہند ہے، ہندوستان کا جہاد ہے، اس کے بارے میں آج کل بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، بہت کچھ، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ توڑ مروڑ کے، کچھ کھینچتان کے احادیث کو چسپاں کیا جاتا ہے۔ جو امکانی چیز ہوتی ہے اس کو امکان کے درجے میں بیان کرنا چاہیے، اس کو ایسا پیش گوئی کہ گویا لگے کہ جی ایسا ہونے والا ہے، پھر جب نہیں ہوتا تو لوگوں کا ایمان داؤ پہ لگتا ہے۔ آخری جو پرشین امپائر کے ایک خاص علاقہ تھا جسے خراسان کہتے ہیں، خراسان وہ علاقہ ہے جو اس وقت کا پورا افغانستان ہے، کسی حد تک تاجکستان کا کچھ حصہ اور دریائے سندھ تک، مثلا یہ اٹک کے اوپر جو علاقہ ہے، اور اٹک سے آپ چلتے جائیں تو جو بلوچستان کا علاقہ، یہ سارے کا سارا علاقہ جتنا بھی ہے جو دریائے سندھ کے اوپر کا علاقہ ہے، یہ علاقہ جو ہے یہ افغانستان میں، اور اس کے ساتھ ایران کا آخری ٹکڑا جو تھا جس میں اس وقت بلوچستان ہے، سیستان، بلوچستان اور مشہد، یہ خراسان کا رہتا تھا۔ احادیث میں جتنی پیش گوئیاں ہوئی ہیں مستقبل کے حوالے سے، ان میں اکثر پیش گوئیاں بالکل ایسی نہیں ہے کہ آپ ڈیٹ ڈیفائن کر سکیں، مبہم رکھا گیا ہے ان کو، بس بتایا گیا کہ ایسا ہوگا، کب ہوگا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور کچھ پیش گوئیاں تو ایسی ہیں کہ جو ایک دفعہ پوری ہو چکی ہیں، اب دوبارہ بھی وہی پیش گوئی ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے۔ دیبل جو تھی یہ بلوچستان کی کڈانی کے پاس تھی، یہ نیچے کا لسبیلا، کراچی، سندھ پورے کے پورا، ملتان، لاہور، یہ سارا اوپر تک جا کے اٹک تک یہ سندھ کہلاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور انڈس ویلی سویلائزیشن ساری آپ کو دیکھا ہوگا، ہڑپا بھی یہیں پر ہے، اور وہ نیچے جو ہے موجوداڑو بھی یہیں پر ہے، اور راوی کے کنارے ہڑپا کیا تھا، یہ سندھ کہلاتا تھا۔ اس کے بعد اس سندھ کے انڈس کے اس طرف یہ علاقہ ہے، ٹریبیوٹری کے پار جو علاقہ ہے، یہ علاقہ یہ ہند کہلاتا ہے۔ جیسے ہندوستان کا جہاد، اس کے بارے میں فضیلت وارد ہوئی ہے کہ عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ عصابۃ تغزو الہند، ایک وہ لشکر جو ہندوستان پہ حملہ کرے گا، وعصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم، اور ایک وہ لشکر جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر لڑائی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ وہ دو لشکر ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے، ایک وہ لشکر جو کہ ہند پہ حملہ کرے گا، فتح کرے گا، اور دوسرا لشکر جو کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ دے گا۔ تو اسی طرح غزوہ ہند کے بارے میں یا اور جس طرح کی روایتیں، ان میں یقینی طور پر تو وہ مجاہدین فضیلت حاصل کر چکے ہیں جنہوں نے ہندوستان پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ اب دوبارہ اس حدیث کا مصداق وہ لڑائیاں ہیں یا نہیں ہے، ان سے احادیث خاموش ہیں، تو اس میں یقینی طور پر اس فضیلت میں داخل کرنا یہ محل نظر ہے، اس پر اشکال ہے۔ تو اب اس میں اجتہادی رائے ہے، کچھ کی رائے ہو سکتی ہے کہ ہوں گے، کچھ کی رائے ہو سکتی ہے کہ نہیں ہوں گی، کیونکہ ایک دفعہ جو اصل پیش گوئی تھی وہ پوری، بولو بھائی، ہو چکی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْطُنْطِینِیَّةَ وَلَنِعْمَ الْأَمِیرُ أَمِیرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا، کہ تم ضرور بالضرور قسطنطینیہ استنبول پہ حملہ کرو گے اور اس کو فتح کرو گے، اور اس وقت کا سب سے بہترین امیر وہ ہوگا جو قسطنطینیہ پہ حملہ کرے گا، اور وہ لشکر سب سے بہترین لشکر ہوگا جو استنبول پہ حملہ، استنبول کا دوسرا نام قسطنطینیہ ہے، اس پہ حملہ کرے گا۔ یہ فضیلت سلطان محمد فاتح لے گیا،
اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تک غزوہ ہند ہو چکا ہے ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ٹائم لائن رسول اللہ نے اور کہیں ٹائم لائن نہیں بتائی اس طرح جتنا یہاں والے تھے. جب تم جیت کے آؤ گے تو عیسیٰ ابن مریم کے درمیان پاؤ گے. تو حضرت عیسیٰ جو ہیں اور ان کا آنا اور غزوہ ہند کا ہونا یہ برابر کی چیز. لیکن لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ایک ذکر کیا تھا کہ جو مسجد ہوگی شام کی, مسلمان گھیرے میں ہوں گے, تعداد میں بہت کم رہ گئے ہوں گے, اور وہاں پہ جو جنگ ہو رہی ہوگی اس وقت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے, اور یہاں پہ جو جنگ جو چل رہی ہوگی ظاہر ہے عرصے سے اس طرف چل رہی ہوگی, اس کی قیادت وہاں پہ تو حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کا قیادت کا ذکر ملتا ہے. یہاں پہ یہاں کی قیادت یہاں سے ہوگی, یہاں کے لوکل کوئی بھی مرج ہو جائے گا سندھ کی, جس کی بشارت میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. کتب احادیث کے اندر کتاب الجہاد میں باب غزوۃ الہند موجود ہے, جس میں مختلف احادیث میں مختلف اصحاب سے مروی روایات موجود ہیں, اور ان میں اس غزوے کی بشارت دی ہے, بلکہ اس کو بہترین غزوہ قرار دیا گیا ہے. تو پہلی حدیث جو امپورٹنٹ ترین حدیث ملتی ہے وہ اس کو وہ پورے کی پوری دنیا کے اندر تباہی کے حوالے سے ملتی ہے. اب وہ حدیث ہے وہ قرطبی کے اس کے اندر ہے اپنا اس کے تذکرہ میں, اور وہ حدیث اور بھی ریفرنس دیے ہیں اس کے کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مختلف علاقوں سے جنگیں اور تباہیاں ہوں گی. بیدال جو ہے آپ نے فرمایا خراب جو ہوگا وہ کیا ہوگا. اس میں آپ نے فرمایا کہ جو سندھ ہے اس کی لڑائی رہے گی ہند کے ساتھ, سندھ کی لڑائی ہند کے ساتھ, ہند آپ کو پتہ ہی, یعنی آپ 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آپ نے سوچا ہوگا کہ یہاں لڑائیاں اس طرح کا. اگلی لڑائی اس سے زیادہ مشکل ہے جو کہ آپ آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ خراب الہند من الصین, اور ہند کی خرابی چین سے ہوگی. ہند کو تباہی بربادی کا ذمہ دار ہے وہ چین ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند, حضور علیہ السلام نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا ہے. اور اب حضرت ابو ہریرہ کے اپنے لفظ سنیے, فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقُ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي, کہا اگر میں اس غزوے کو پالوں تو میں اپنا سارا مال اور جان قربان کروں, اور اگر وَإِنْ قُتِلْتُ كُنْتُ أَفْضَلَ الشُّهَدَاء, اور اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو پھر میں افضل الشہداء کہتا ہوں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو ہے. اب ہندوستان کا جو جہاد تھا اس میں جب حملہ ہوا جن لوگوں نے ہندوستان پر, وہ اس فضیلت کے یقینی اہل ہیں. اب دوبارہ حملہ ہو یا ہوگا, یہ لوگ اس حدیث میں داخل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, اس کے بارے میں حدیث خاموش ہے. اچھا, دوسری آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ابو ہریرہ نے کہا کہ میں تن من دھن اپنا سب قربان کر دوں گا, اور اگر میں زندہ بچا تو میں جو ہے اپنا جنت پہ حرام اور دوزخ حرام ہو چکی ہوگی, اور اگر میں مر گیا تو میں سید الشہداء میں افضل الشہداء میں سے ہوں. یہ دوسری حدیث ہے. اور دوسری روایت حضرت صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے غلام حضرت صوبان سے مروی ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار, میری امت کے 2 گروہ ہیں جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوا ہے. وہ 2 گروہ کون کون سے ہیں؟ اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم, کہا ایک وہ گروہ جو ہند میں غزوے میں شامل ہوگا, اور دوسرا وہ گروہ کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال کے مقابلے میں لڑے گا. ان 2 گروہوں کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ہند کی بادشاہوں کو جکڑ کے لاؤ. اب آپ نے یہاں پر ایک اور چیز دیکھیں کہ ہند میں بادشاہوں کا لفظ استعمال کیا ہے, بادشاہ کا لفظ نہیں استعمال کیا. یعنی اس سے پہلے انڈیا جو ہے وہ چائنا سے یا اس حملے سے مختلف ریاستوں میں واپس تقسیم ہو بٹ جائے گا, کیونکہ 1947 انگریز کے آنے سے پہلے ریاست میں بٹا ہوا 560 ریاستیں تھیں. انگریز نے ان کو قبضہ نہیں کیا, انگریز نے ان کو یونائٹ کیا, تو یہ بٹ جائے گا. تو آپ اس کو قبضہ کر کے
जब तुम जंजीरों में जकड़ के लाओगे तो ईसा इब्ने मरियम को अपने दरमियान पाओगे, यानी कि उधर आ चुके होंगे। यानी इमाम मेहदी के जो जंगें हैं उसमें हम नहीं हैं। हाँ। वो जंग जो है वो उस तरफ की है, उसमें खुरासान से लोग जाएंगे, बाकी जगहों से लोग जाएंगे और यहाँ से। और ये इब्न माजा की रिवायत है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यखरुजु नासु मिनल मशरिक फयुत्तिऊन लिल महदी यानी सुल्तान। लश्कर निकलेंगे, लोग आएंगे मशरिक से और वो हजरत मेहदी की हुकूमत को जमाएंगे और कायम करेंगे। यखरुजु मिन खुरासान रायात सूद ला यरुद्दुहा शैउन हत्ता तुनसब बिलिया। खुरासान के इलाके से काले अलम लेकर लश्कर चलेंगे जिनके रुख को कोई मोड़ नहीं सकेगा जब तक कि वो जाकर यरूशलेम में नस्ब। यहाँ अलहदा जंग चल रही होगी। फिर एक और उसके अंदर हदीस बड़ी इंपॉर्टेंट 3 चीज हदीस आती है कि बैतुल मक़दस से कुछ फौजें जो हैं नुसरत के लिए रवाना की जाएंगी इस इलाके। इसका मतलब यह है कि वहाँ ईसा इब्ने मरियम जो है वो गलबा पा चुके होंगे, तो जहाँ पर जंग चल रही होगी तो नुसरत की जाएगी। तो आपने फरमाया कि वो जो सामान होगा ना हिंद का खजाना वो बैतुल मक़दस पहुंचाया जाएगा, यानी कि कैपिटल बैतुल मक़दस होगा। कैपिटल बैतुल मक़दस होना ही होगा। देखिए बैतुल मक़दस वो वाहिद शहर है कि जिसके बारे में अल्लाह के कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि बारकना हल्ला, हमने इसके माहौल में बरकत रखी और इसी ने सेंटर स्टेज बनना है एक दिन, क्योंकि इस टाइम से इसलिए बने कि तमाम अंबिया यहाँ पर आए हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिराज यहीं पर हुआ है, तमाम अंबिया और इससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसके उसके जो फाइनल जो है टर्निंग आउट पॉइंट्स जो है यहीं पर होते हैं। तो मैं फैसलाबाद में गुफ्तगू कर रहा था तो मुझे एक नौजवान ने कहा कि ये गज़वा कैसे होगा। गज़वा तो होता जिसमें हुज़ूर शरीक हो, तो जिसमें हुज़ूर शरीक नहीं होते थे तो उन जंगों को सरिया कहा जाता था। तो ये गज़वा कैसा होगा जबकि कुर्ब क़यामत में होगा। तो मैंने कहा ये गज़वा इस माना में होगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रूहानी तायीद और आका करीम अलैहिस्सलाम की रूहानी शिरकत इस गज़वे में होगी और हुज़ूर खुद क़यादत फरमाएंगे। तो गज़वा हिंद क्यों कहा? गज़वा क्यों कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कौन है जो मुझसे वादा करता है कि मैं अपना उसमें हिस्सा लूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा वादा किया, उन्हें सब बैत ली। जिस गज़वे की जिस जंग के लिए रसूलुल्लाह बैत ले लें, इसका मतलब यह है कि रसूलुल्लाह की शिरकत तो हो गई, शिरकत हो ठीक एक तय हो गया। आपने उसमें अबू हुरैरा ने खड़े होकर वादा किया। पहली बात तो ये कि इस धरती से हुजूर अलैहिस्सलाम को खासी मोहब्बत और उन्स था। एक रिवायत जिसको इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में रिवायत किया है कि आका करीम अलैहिस्सलाम को इस धरती से, इस जगह से जो प्यार की कहानी है उसको हज़रत इकबाल ने एक जगह बयान किया कि मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो हज़रत अली रिवायत करते हैं अतयब रिहिन फील अर्दिल हिंद, सबसे मुक़द्दस खुशबू जो महसूस की गई वो हिंद की खुशबू थी, सबसे ज़्यादा तैयब और सुथरी। और यकीनन इस धरती से ही ग़ज़वा हिंद लड़ा जाएगा। इसके बाद नाम आता है पाकिस्तान का। ये है मेरी और आपकी दास्तान और ये है सबब जिसकी वजह से कि मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। असल में तो किस लिए, महज एक इल्मी इस्तिफादा, महज अपनी बात आरा को जाहिर करने का शौक नहीं, बल्कि ये कि अपनी जिम्मेदारी हम पहचाने कि हम किस मकाम पर खड़े हैं। देखिए इस पाकिस्तान के बारे में या हिंदुस्तान के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था अपने तराना दिल्ली में, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। और मुझे बताया गया कि सुनन अबी दाऊद में ये रिवायत मौजूद है कि हुजूर ने फरमाया कि हिंदुस्तान की तरफ से मुझे ठंडी हवा आती है, अगरचे मुझे वो हदीस अभी नहीं मिली है, लेकिन हिज़्बुत तहरीर का एक कार्ड मुझे मिला था तो उसमें इस हदीस का और उसमें इब्ने दाऊद अबू दाऊद की रिवायत का हवाला मौजूद था। तो इसी वजह से 92 हिजरी के अंदर इमाम नफ्स ज़किया के बेटे अब्दुल्ला शाह गाजी जो हैं वो वहाँ से चले थे और यहाँ के पड़ाव डाला था सिंध में, क्योंकि सिंध ने लड़ना है हिंद के साथ। खराब सिंध, अब देखें फौज छौनी कौन सी है, ये है सिंध ने लड़ना है हिंद के साथ। ग़ज़वा हिंद जो है यहाँ से लड़ा जाएगा।
اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وطن کے ساتھ اپنی محبتوں کو، اپنے پیار کو کئی مواقع پہ ظاہر فرمایا ہے. جن دنوں کے اندر 65 کی جنگ لڑی گئی ہے، کچھ لوگ جو مدینہ المنورہ میں حضور کے روضے کے آس پاس جھاڑو دیتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ خواب دیکھے جو بعد میں بیان کیے اور پاکستان کے مختلف جرائد اور اخبارات میں چھپے کہ 5 لوگ مواجہ شریف سے روضہ انور سے نکل رہے ہیں اور جنگی لباس پہنا ہوا. تو عرض کی گئی، انہوں نے کہا کہ حضور آپ اس وقت ہنگامی حالات میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ پاکستان پر انڈیا نے حملہ کر دیا، میں مدد کے لیے جا رہا ہوں. اور پھر یہ بات پاکستان کی عسکری تاریخ کا عجوبہ ہے کہ صرف 30 سیکنڈ کے اندر، آدھے منٹ کے اندر 65 میں ہم نے انڈیا کے 3 جہاز گرائے تھے. صرف 30 سیکنڈ کے اندر 3 جہاز مار گرائے تھے. کیا یہ ہماری توپوں کا کمال تھا یا محمد عربی کی نگاہوں کا کمال تھا؟ بات کہ جب ہم کہتے ہیں نا مملکت خدا داد پاکستان، ایک نظریے کی بیس کے اوپر ایک ملک کا بننا، اور اس 53 اسلامی ملکوں میں سے پاکستان کو یہ اعزاز ملنا ایٹمی قوت ہونے کا. باقیوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، بہت سے امیر ترین ملک تھے، تیل کی دولت تھی. ہم اپنے وسائل جتنے بھی ہیں ہمارے، اس کے باوجود ہم نے دنیا میں ایک ایٹمی قوت ہونے کا اعزاز حاصل کیا. یہ بھی اسی غزوے سے جڑی ہوئی چیز ہے کہ مجھ سے پوچھا تھا لوگوں نے 1-2 یونیورسٹیز میں، جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو آپ نے یہ کیوں پڑھا؟ میں نے کہا دیکھیں بات سنیں، کپڑے کی دکان میں کپڑا ہوتا ہے، آٹے کی دکان میں آٹا ہوتا ہے، صحیح ہے، چینی کی دکان میں. میں نے کہا یہ بنیادی طور پر یہ گیرزن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گیرزن میں اسلحہ ہی ہوگا اور کیا ہوگا. خاص طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو تو ایک تو یہ بیٹا جان، پاکستان کے ایٹم بم کو چھوٹا نہ سمجھو. بات ہم نے کہی تھی، غور سے سنو اس بات کو. مشرق اور مغرب میں اگر مسلمانوں کی عزت تھوڑی سی بچی ہوئی ہے تو اس وجہ سے کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے. جتنا آپ نے اس ایٹم بم پہ خرچ کیا ہے، یہ 2 جہانوں میں سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے آپ کی. اگر اسرائیل کو کوئی روکے ہوئے ہے کہ وہ مسلمان ملکوں کو ہڑپ کر کے مدینے تک نہیں آ جاتا تو آپ کے ایٹم بم کے خوف سے. اگر انڈیا کو کوئی روکے ہوئے ہے ملیشیا سے لے کر کابل تک اپنا قبضہ نہیں کر لیتا تو آپ کے ایٹم بم کے خوف سے. اور پاکستان کو اللہ نے بنایا کیوں تھا؟ اللہ کے رازوں کو سمجھو. اس پاکستان کو اللہ نے صرف اس لیے بنایا تھا کہ غزوہ ہند لڑنا ہے. حضور کی اس حدیث میں پورا ہونا ہے کہ ہندوستان پر مسلمان دوبارہ قبضہ کریں. لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ الف ثانی کا پورا تجدیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا. مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا ارض پاکستان. پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن. تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی. آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں، وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی. ملے نیشنلزم، عرب نیشنلزم، ٹرک نیشنلزم. ہمارے ہاں چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پھر پاکستان قائم ہوا معجزے کے طور پر، بلکہ نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. جیسے قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، یہ پاکستان بھی نازل ہوا لیلۃ القدر میں. اس کا برقرار رہنا ابھی تک معجزہ ہے. ہندو یہ سمجھتا تھا، کانگریس سمجھتی تھی کہ جھٹپٹ ختم ہو جائے گا. پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا، مزید بھی اور اضافی دفعات دستور میں آ جانا، اب کمرشل انٹرسٹ کو ربا قرار دے کر حرام قرار دینا، یہ سارے لینڈ مارکس ہیں کہ جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف. معاملہ کدھر جا رہا ہے؟ دوسرا یہ کہ پاکستان جو ہے پوری کی پوری معجزہ ہے پولیٹیکل سائنس کا. پولیٹیکل سائنس کا معجزہ اس لیے ہے کہ پولیٹیکل تھیوری یہ کہتی ہے کہ اس دنیا میں 4 بنیادی وجوہات کی بنیاد پر نیشنز بنتی ہیں. پوائنٹس بھی کوئی نہیں بتائیے اس میں. وہ کہتے ہیں نیشن تقسیم ہوتی ہے لیکن 4 بیسک ایلیمنٹس نہ ہو تو نیشن نہیں بنتی. رنگ، زبان، نسل اور علاقہ. بالکل. ایک علاقے کے اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سارے مل کے ایک قوم بن جاتے ہیں. ایک نسل کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ساری دنیا میں جو ہوتے ہیں وہ قوم بن جاتے ہیں. ایک زبان بولنے والے بھی ایک قوم بن جاتے ہیں. اس طرح انہوں نے قوموں کی ڈیفینیشن بتائی ہے. اس کی بنیاد پہ 1920 کے اندر جب پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا ہے اور جب ویزا ریگولیشن آئی ہیں اور جب انہوں نے دنیا کو کاٹ کے اس طرح نیشن اسٹیٹ میں تقسیم کرنا شروع کیا ہے تو ہر نیشن جو ہے اپنے علاقے کے ساتھ تقسیم ہوئی. پاکستان وہ واحد کریشن ہے
کہ اس کے اندر ان کے کہا نہیں، دادا ہمارا ایک، پردادا ہمارا ایک، کھانا ہمارا ایک، گانا ہمارا ایک، اٹھنا ہمارا ایک، شاعری ہماری ایک، لباس ہمارا ایک، ہمارا بھائی اس لیے نہیں کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں. اور جس کے لیے پاکستان کو ایک فوجی طاقت اور ایٹمی قوت بننا تھا، یہ پاکستان کے بننے کی وجہ ہے. اچھا ہے، حضور نے فرما دیا ہے ہونا ہے. خلافت الحق منہاج النبوہ نے بھی قائم ہونا ہے، کیونکہ حضور نے فرما دیا ہے کہ ہونا ہے. اب صرف نصیب ان لوگوں کا ہے کہ کون لوگ ہوں گے کہ جو اس کو عمل پذیر کریں گے. وہ خوش نصیب کون؟ آج صاحب نسبت لوگ، صاحب اہل بصیرت کہتے ہیں کہ جو اس پاکستان کے دفاع میں ایک اینٹ بھی رکھتا ہے وہ غزوہ ہند میں شامل ہے. غزوہ ہند اب سرحدوں پر نہیں لڑا جائے گا صرف کہ فوجیں آگے جا کے ٹینکوں سے لڑ رہی ہوں گی، پوری قوم لڑے گی. جنگیں شہروں میں ہوں گی، ہو رہی ہے نا، ہو رہا ہے نا معاملہ شہروں میں. پھر یہ جو 14ویں صدی کے مجدد تھے شیخ الہند، اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ 14ویں صدی کے مجدد اور 15ویں صدی کے مجدد کے درمیان یہ 15ویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے، جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لیے، ایسے ہی 15ویں صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ صاف کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال، جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے، ورنہ اسلام ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا تھا. پھر مولانا مودودی، مولانا ابوالکلام آزاد حکومت الہیہ کے نعرے کے ساتھ میدان میں آئے. یہ اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جد و جہد کے لیے حزب اللہ قائم ہوئی. نوٹ کر لیجیے 11 برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کے اور ابوالکلام کے. اور 1913 میں جب حزب اللہ قائم کی ہے اس وقت علامہ اقبال کی ملی شاعری اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی. پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعمیل جو ہے اس کام کی وہ ابوالکلام نے کی، لیکن روایتی علماء کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بدل ہو کر چھوڑ گئے، کانگریس میں شامل ہو گئے. بساط جو ہے حزب اللہ کی انہوں نے لپیٹ دی. پھر مولانا مودودی آئے، انہوں نے وہ ڈور جو ہے اس کا سرا تھاما، جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے. اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں پھنس گئی ہے. اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں تنظیم اسلامی اور یہ تحریک خلافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملے گی پوری دنیا. معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں. اور آپ دیکھیں ایکسٹینسو مائگریشن ہو رہی ہے. 2-3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے دیز آر پارٹ آف دا ہیریٹیج، جو کہ لیگیسی ہوتی ہے. ان میں سب سے امپورٹنٹ لیگیسی ہوتی ہے آپ کے آبا و اجداد کے مزار، یہ وہ نہیں چھوڑتا کہ چلو یار ٹھیک. دوسرا آپ کے آبا و اجداد نے جو زمین آپ کو انہیریٹنس دی، ہندو بھی یہاں سے چھوڑ کے گیا، مسلمان بھی وہاں سے چھوڑ کے آیا. جو صدیوں سے ان کے باپ دادا جس زمین پہ ہل چلاتے تھے وہ چھوڑ دی، جہاں ان کی قبریں چھوڑ دی، اپنی مسجدیں چھوڑ دی، اپنی سارا کون سی ایسی چیز ہے کو چھوڑ کے انہوں نے کہا کہ نہیں اس علاقے کے اندر ہم بحیثیت نیشن اکٹھے ہوں گے. اور نیشن آپ خود سوچیں، لوگ کہتے ہیں، میں آخری بات کا میرا لمبی بات ہو رہی ہے کہ یہ ملک پنجابیوں، سندھیوں، بلوچوں، پٹھانوں نے مل کے بنایا. یہ جھوٹ بولتے ہیں. میں نے پنجابی سے انکار کیا تھا تجھے بولنے سے، میں نے سندھی ہونے سے انکار کیا تھا، ورنہ میں تو پنجابی 2.5 کروڑ پنجابی سے بیٹھا ہوا. ہم لوگ ہمارے تعلقات بھی ہو سکتے تھے. میں نے سندھیوں کا 25-30 لاکھ سندھی جو ہے راجستھان میں بیٹھے ہوئے ہیں. پٹھانوں کا پورا کا پورا افغانستان وہاں پر موجود تھا. 45 لاکھ بلوچ بیٹھے ہوئے ایران کے اندر. تو ہم نے بنیادی طور پر انکار کیا. ہم انکار نہ کرتے نہ بنتے ملک نہ بنتے. جو حضور نے فرما دیا اس نے ہو کے رہنا ہے. خوش نصیب لوگ تلاش کیے جا رہے ہیں کہ کون اس خوش نصیب کا حصہ ہے. تو پاکستان بنا اس لیے. تو پاکستان کی فوج میں جو بھی خرابیاں ہوں، جو بھی کمزوریاں ہوں ہیں، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. لیکن یہی فوج ہے جو غزوہ ہند لڑے گی. یہی فوج ہے جس کے پاس آج ہمارے ایٹمی ہتھیار ہیں. یہی فوج ہے جس سے پورے دنیا کا کفر سب سے زیادہ خوف کھاتا ہے. اس حماقت میں نہ پڑ جانا کبھی کہ اپنی فوج کی ٹانگ گھسیٹ کے گرا دو تاکہ اس کے بعد پوری مسلم دنیا کی آبرو بک جائے. صرف مسلمان دنیا میں ترکی اب ایک ایسا ملک رہ گیا جس کے پاس ایک فوج ہے. باقی پوری مسلمان دنیا کی فوجیں ختم ہو چکی ہیں. یا ترکی ہے یا پاکستان. اور آنے والے وقتوں میں آپ دیکھو گے کہ ترکی اور پاکستان مل جائیں گے.
اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی عمارت افغانستان، اسلامی عمارت افغانستان قائم ہو چکی ہے۔ یہ پچھلے 20 سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ علامہ اقبال کے فرزند بھی دیکھ کر آئے ہیں، تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں، آزاد خیال کہیں، لیکن اس درجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر 2-4 اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں۔ کمنگ ایونٹس آر کاسٹنگ دیئر شیڈوز بیفور۔ یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیروں کو سمجھو جو کچھ ہونے والا ہے، اللہ کے خلاف نہیں جانا۔ اللہ احمق لوگوں کا رب نہیں ہے۔ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حدیث شریف، اللہ کا بندہ اس کی جو ایٹریبیوٹس بتاتا ہے قرآن، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان و کریشن پہ، انالیسس کرتے رہتے ہیں ہر وقت اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ آپ نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی۔ جینیس لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تو کیڑے مکوڑوں کا بھی رب ہے ویسے تو، لیکن جن کا صحیح معنوں میں وہ رب ہے وہ بندہ مومن ہوتا ہے، شیر اور دلیروں کا رب، جن کی بات سنتا اور جن کی بات مانتا۔ اور اس کے ضمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں۔ علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے، انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور نزول مسیح کا، حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مولانا سید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقالہ ان کا کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے، حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا، صرف مہدی کا انکار کیا ہے۔ بہرحال علامہ اقبال نے خطبات میں انکار کیا ہے، لیکن یہ کہ اپنی شاعری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو، ان کا یہ شعر ذرا سنیے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں۔ خضر وقت، امام وقت، رہنمائے وقت، قائد وقت، خلوت دشت حجاز، حجاز کی صحرا کی کسی خلوت گزینی سے نکل کر باہر آئیں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس مصرے پر۔ یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسیپٹ جمع کر دیے۔ شیعہ کا کانسیپٹ یہ چھپے ہوئے کسی غار میں وہاں سے برآمد ہوں گے، اور ہمارا کانسیپٹ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا چکا، چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر، مدینے سے نکل کر آ کر مکے میں چھپ جائیں گے۔ اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، سوچتے ہوں گے انہیں میدان میں آنا چاہیے، کوئی پارٹ پلے کرنا چاہیے، امت کی رہنمائی کرنی چاہیے، لیکن وہ چھپیں گے، وہ کارے ہوں گے، وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے، جا کے چھپ جائیں گے مکے میں، وہاں سے مکے والے انہیں نکالیں گے، اور وہ کارے ہوں گے، انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں۔ تو خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں۔ کارواں جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادی دور و دراز، اس عظیم وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ ہے۔ وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے، سندھ اور پنجاب نہیں، افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے۔ جیسے دریائے جہلم سندھ میں جا رہا ہے، جیسے دریائے گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے، جیسے دریائے چناب اور راوی اور جہلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے، دریائے گومل کہاں سے آ رہا ہے، ڈوچی کہاں سے آ رہا ہے، یہ سارا جو ہے ڈرین جو ہو رہا ہے، ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان، یہ سب وادی ہے۔ اس وادی کے یہ دو حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے۔ کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں، کارواں چلے گا یہاں سے، یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی، مشرق سے فوجیں چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کریں گی، اور یخرج من خراسان رایات و سود، اور خراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، حتیٰ تنصب بیلیا، یہاں تک کہ وہ جا کر یروشلم کے اندر نصب ہو جائیں گے۔ آنکھ کان ناک ہوش کھول کر رہے ہو، وقت نہیں ہے تم لوگ کے پاس۔
احمق اور جاہل لوگوں کے پاس اب کوئی وقت نہیں ہے. یہ سمن بکمن امیون آنکھ ناک کان بند کیے بندہ گونگے بہرے جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی صفائی کا وقت آ گیا. ہم نہیں کریں گے, رب کرے گا, ہم صرف تماشا دیکھیں گے. اور ہم پہلے وارن کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کا اپنا طریقہ ہے کام کر. جاپان میں اللہ نے خود صفائی کی نا, اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے انسان ڈرے. ان کو تکبر یہ تھا جاپان والوں کو کہ ہم نے 10 ریکٹر اسکیل تک ہم نے عمارتیں بنا لی ہیں جو نہیں گریں گی. اللہ نے کہا بڑی اچھی بات, اللہ نے زمین کو جھٹکا دیا, اس کے بعد پانی پھینک اور ایٹم بم ان کے اوپر بٹھا دیے. ان کے ایٹمی ریکٹر کسی وقت بھی پھٹ سکتے ہیں. اور جاپان سب سے زیادہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف بات کرتا تھا. اللہ کی پکڑ دیکھو, اللہ نے ان کو اپنے ایٹمی پروگرام میں پھنسا دیا. پاکستان کے خلاف جو بولے گا مار کھائے گا. یہ پاکستان کو چھوٹا نہیں سمجھو, یہ بہت بڑی چیز ہے, بہت ہی بڑی چیز. گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی, جو خلافت علی منہاج النبوہ کی تجرید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی, اس سے پہلے اس کے لیے محنت, کوشش, جد و جہد پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی. اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے, وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے. ان کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا. مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف عربوں پر آئیں گی, شدائد آئیں گے, لیکن یہ وہ میں حصہ ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفل اور کسی دوسری مجلس اور نشست پر.